فرینڈز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس لیسن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹینسز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹیوٹوریلز فار بگنرز، انٹرمیڈیٹ اینڈ ایکسپرٹس، لیکچر نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم ٹینس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف ٹینس، زمانہ کی تعریف۔ اردو میں ٹینس کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ It denotes the time an action takes place, whether sometime in the past, in the present, or will take some time in the future۔ زمانہ ایسے وقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کوئی عمل یا واقعہ ماضی، حال یا مستقبل میں رونما ہو۔ دوستو، ٹینسز کی کل تعداد 12 ہے جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، present indefinite tense۔ نمبر 2، present continuous tense۔ نمبر 3، present perfect tense۔ نمبر 4، present perfect continuous tense۔ نمبر 5، past indefinite tense۔ نمبر 6، past continuous tense۔ نمبر 7، past perfect tense۔ نمبر 8، past perfect continuous tense۔ نمبر 9، future indefinite tense۔ نمبر 10، future continuous tense۔ نمبر 11، future perfect tense۔ نمبر 12، future perfect continuous tense۔ دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم present indefinite tense یعنی فعل حال متعلق کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اردو میں پہچان۔ دوستو، اردو میں اس کی پہچان یہ ہے، اردو فقرات کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تی ہوں، تے ہو، تی ہو، تی ہیں وغیرہ آتا ہے۔ مثلاً میں اسکول جاتا ہوں، وہ اسکول جاتے ہیں، نجمہ کھانا پکاتی ہے، لڑکیاں گانا گاتی ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ معمول کے کام اور عادات زمانہ حال کو ظاہر کرتے ہیں۔ I go to school، they go to school، نجمہ cooks food، girls sing a song، the sun rises in the east، he always tells a lie، birds fly in the air۔ اب ہم اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انگلش میں بنانے کا طریقہ: سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ نوٹ: آئی، بی، یو، دے اور جمع کی صورت میں پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ ہی، شی، اٹ اور واحد نام کی صورت میں ای ایس یا ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ورب جو ڈبل ایس، ایس ایچ، سی ایچ او یا ایکس پر ختم ہو کی صورت میں پہلی فارم کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے۔ نمبر 1، آئی کلین مائی ٹیتھ، میں اپنے دانت صاف کرتا ہوں۔ نمبر 2، جمیل وائنڈز ہز واچ، جمیل اپنی گھڑی کو چابی دیتا ہے۔ نمبر 3، دے گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ نمبر 4، ہی کراسز دا روڈ، وہ سڑک پار کرتا ہے۔ نمبر 5، نجمہ واشز ہر کلوتھس، نجمہ کپڑے دھوتی ہے۔ نمبر 6، علی واچز ٹی وی، علی ٹی وی دیکھتا ہے۔ نمبر 7، شی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتی ہے۔ نمبر 8، ہی فکسز ٹائم فار ہز اسٹڈیز، وہ اپنے مطالعے کے لیے وقت مقرر کرتا ہے۔ اب ہم نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ منفی فقرات بنانے کے لیے تھرڈ پرسن اور سنگولر نمبر کے سبجیکٹس کے بعد ڈز ناٹ لگتا ہے اور باقی تمام صیغوں کے بعد ڈو ناٹ لگتا ہے۔ ورب کی اصل فارم ہی استعمال ہوتی ہے
یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو مثالیں دیکھیے، ہی ڈز ناٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، وہ صبح سویرے نہیں جاگتا۔ دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سویم، وہ تیرنا نہیں جانتے۔ شی ڈز ناٹ ٹیل اے لائی، وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ نمبر 4، دے ڈو ناٹ واک ان دا سن، وہ دھوپ میں پیدل نہیں چلتے۔ وی ڈو ناٹ ڈرا واٹر فرام دا ویل، ہم کنویں سے پانی نہیں نکالتے۔ شی ڈز ناٹ سلیپ ایٹ نون، وہ دوپہر کو نہیں سوتی۔ علی ڈز ناٹ واک بیئر فوٹڈ، علی ننگے پاؤں نہیں چلتا۔ شی ڈز ناٹ کوم ہر ہیئر، وہ اپنے بالوں کو کنگھی نہیں کرتی۔ دیز بوائز ڈو ناٹ پلے ہاکی، یہ لڑکے ہاکی نہیں کھیلتے۔ دے ڈو ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان دیئر اسٹڈیز، وہ اپنے مطالعے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ جیسا کہ دوستوں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوا، ورب کی صرف سمپل فارم ہی استعمال کی گئی ہے۔ نوٹ، منفی فقرات میں ہوں، ہے کو خوبصورتی کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم انٹیروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نوٹ، سوالیہ فقرات میں ڈو یا ڈز فقرے کے شروع میں اور آخر پر سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، ڈز ہی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، کیا وہ صبح سویرے جاگتا ہے۔ ڈو دے نو ہاؤ ٹو سویم، کیا وہ تیرنا جانتے ہیں۔ ڈز شی ٹیل اے لائی، کیا وہ جھوٹ بولتی ہے۔ ڈو دے واک ان دا سن، کیا وہ دھوپ میں پیدل چلتے ہیں۔ ڈو وی ڈرا واٹر فرام دا ویل، کیا ہم کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔ ڈز شی سلیپ ایٹ نون، کیا وہ دوپہر کو سوتی ہے۔ ڈز علی واک بیئر فوٹڈ، کیا علی ننگے پاؤں چلتا ہے۔ ڈز شی کوم ہر ہیئر، کیا وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے۔ ڈو دیز بوائز پلے ہاکی، کیا یہ لڑکے ہاکی کھیلتے ہیں۔ ڈو دے ٹیک انٹرسٹ ان دیئر اسٹڈیز، کیا وہ اپنے مطالعے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو دوستوں اب ہم انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اردو میں ان کو سوالیہ منفی فقرات کہتے ہیں۔ سوالیہ منفی فقرات بنانے کے لیے تھرڈ پرسن اور سنگولر نمبر کے سبجیکٹس سے پہلے ڈز لگتا ہے اور باقی تمام صیغوں کے لیے ڈو لگتا ہے، اور آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ ورب کی اصل فارم ہی استعمال ہوتی ہے، یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ مثالیں دیکھیے، ڈز ہی ناٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، کیا وہ صبح سویرے نہیں جاگتا۔ ڈو دے ناٹ نو ہاؤ ٹو سویم، کیا وہ تیرنا نہیں جانتے۔ ڈز شی ناٹ ٹیل اے لائی، کیا وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ ڈو دے ناٹ واک ان دا سن، کیا وہ دھوپ میں پیدل نہیں چلتے۔ ڈو وی ناٹ ڈرا واٹر فرام دا ویل، کیا ہم کنویں سے پانی نہیں نکالتے۔ ڈز شی ناٹ سلیپ ایٹ نون، کیا وہ دوپہر کو نہیں سوتی۔ ڈز علی ناٹ واک بیئر فوٹڈ، کیا علی ننگے پاؤں نہیں چلتا۔ ڈز شی ناٹ کوم ہر ہیئر، کیا وہ اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتی۔ ڈو دیز بوائز ناٹ پلے ہاکی، کیا یہ لڑکے ہاکی نہیں کھیلتے۔ ڈو دے ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان دیئر اسٹڈیز، کیا وہ اپنے مطالعے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ نوٹ، سوالیہ منفی فقرات کے آخر میں خوبصورتی کے لیے ہوں، ہے یا ہیں نہیں لکھتے، بلکہ انہیں حذف کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں اب ہم ہو، وچ، ہوز، وٹ اور ویئر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے مثالیں دیکھیے۔
नंबर 1, who knocks at the door, दरवाज़ा कौन खटखटाता है। नंबर 2, who beats her, इसे कौन मारता है। नंबर 3, who teaches you, आपको कौन पढ़ाता है। नंबर 5, who does not clean his house, कौन अपना घर साफ नहीं करता। Which book is yours, आपकी किताब कौन सी है। Whose car is this, ये कार किसकी है। What do you want, आप क्या चाहते हैं। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। Note, whose, which, who वाले सादा फिक्रात में दो या दस नहीं लगता। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में लेसन। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।